اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شرک۔ ناظرین، دور حاضر میں خارجی نئے ناموں اور نئے لباس میں سامنے آ چکے ہیں۔ شرک اور بدعت کا نام لے کر اپنے گمراہ کن عقائد باطل کو ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں میں پھیلا کر ان کے قلوب سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوال کے لیے مصروف عمل ہیں۔ حالانکہ ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ بھی ہوتی ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 برس کے بعد احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پیش خیمہ ہوں، تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اور میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں تو اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر رشک اور حسد نہ کرنے لگو۔ محترم ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات کا خوف نہیں میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر رشک اور حسد نہ کرنے لگو۔ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ میری امت سے مجھ کو شرک کا خوف نہیں ہے۔ پھر آج گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ٹولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کے خلاف جا کر آپ علیہ السلام کی امت پر شرک کے الزامات کیوں لگاتا ہے؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پرواہ جس کی پردہ داری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ حدیث کریمہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے جس چیز کا تم پر خدشہ ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا، یہاں تک کہ جب اس پر اس قرآن کا جمال دیکھا گیا تو وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا، پس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک کے قریب تھا، شرک کا الزام لگانے والا یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کا الزام لگانے والا۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا 2 حدیث کریمہ آپ بغور مطالعہ فرمائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جو لوگ شرک اور بدعت کا نعرہ لگا کر اس کی آڑ میں لوگوں کو گمراہی پر میل کرتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے موجب ہیں، یعنی یہی لوگ مرتکب شرک ہوتے ہیں۔ نہ صرف مرتکب شرک بلکہ یہی لوگ جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں بھی منکر ہوتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ وہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں، مگر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن نہ ہونے کی بنا پر دخول فی الاسلام سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ ایمان اسلام کا تعلق عشق و محبت پر مبنی ہے، یعنی اسلام مان
ایمان تب ہی معتبر ہے جب دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، ورنہ اگر فقط عبادت کو معیار بنایا جائے اور دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو تو واضح رہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ عبادت اگر کسی نے کی ہے تو وہ شیطان ہے، جس کا اتنا مرتبہ تھا وہ معلم الملائکہ کرایا جاتا تھا، یعنی ملائکہ کو علم سکھاتا تھا، لیکن بارگاہ الہی سے اگر مردود اور ملعون ہوا تو فقط اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے نبی علیہ السلام کی تعظیم نہ کی۔ یہاں ایک جزیہ سمجھنے والا ہے، بعض احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے خوف کا نہ ہونا یہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرک سے مستثنا اور مبرہ تھے، ہمیں مبرہ نہیں کیا گیا۔ امت شرک میں مبتلا نہ ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اس سوال کو اگر قبول کر لیا جائے تو آپ اس کا جواب یہ ہے آنے کی وجہ جملے کے دونوں جزا ایک ہی جملہ ہوں گے۔ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ یہ خوف ہے کہ تم دنیا پرستی کرو گے۔ اس جملے کو صرف صحابہ کے دور تک محدود کرنے والے غور کریں۔ اگر صحابہ کے ساتھ شرک کے خوف کا نہ ہونا خاص کرنا ہے تو صرف شرک کے خوف کا نہ ہونا ہی صحابہ کے ساتھ خاص نہ ہوگا، بلکہ پھر دنیا پرستی کا الزام بھی ان کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں کہی تھی، عدم شرک، دنیا پرستی۔ اب یہاں دو امکان ہیں کہ یہ بات تو جماع امت کے لیے فرمائی یا صرف صحابہ اکرام کے لیے ہے۔ اگر جماع امت کے لیے ہے تب بھی دونوں جز کاملے جملہ منسوب کیا جائے گا، اگر یہ صرف صحابہ کے لیے ہے تب بھی دونوں جز کاملہ جملہ منسوب کیا جائے گا، کیونکہ لیکن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ پس حدیث مبارکہ میں موجود شرک کے خوف کا نہ ہونا صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جماع امت کے لیے ہے۔ پس میں نے یہ ہوگا کہ اے میری امت، مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خوف تو نہیں ہے، مگر یہ خوف ہے کہ دنیا کی گراس میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے شرک کو جڑ سے کاٹ کر اتنا ختم کر دیا ہے کہ قیامت کے دن تک میری امت میں اب کوئی مشرک نہیں بنے گا۔ اگر خطرہ ہے کہ صرف یہ کہ امت دنیا پرستی میں مبتلا ہوگی، آج ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، تو پھر جز اول بھی حق ہے اور جز ثانی بھی حق ہوا۔ جز ثانی امت کے بارے میں حق ہے کہ وقتاً امت دنیا پرستی میں مبتلا ہے، جز اول بھی حق ہے کہ امت شرک میں مبتلا نہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جز لیا جائے اور ایک جز کو چھوڑ دیا جائے۔ آج امت دنیا پرستی کا شکار ہے، اس کے باعث ذلت اور رسوائی کا عذاب بھگت رہی ہے، مگر بطور مجموعی امت مشرک نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے، لہذا اب امت کے سود اعظم کو مشرک کہنا یا ان کے عقیدے کو شرک تصور کرنا یا سواد اعظم یا پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کو معاذ اللہ رد کرنا۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو، شرک کی تہمت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سب سے دفع فرما دیا، لہذا امت کو مشرک قرار دینے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اقدس کو جھوٹا کہے گا یا اپنے دلائل دے کر جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ خارجیوں سے ہوشیار رہیں اور قطعی طور پر ان سے کوئی حدیث قبول نہ کریں، کیونکہ حدیث کی آڑ میں یہ لوگ فتنہ اور خارجیت کا غلط انجیکشن آپ کو لگا کر آپ کا ایمان برباد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔